تو میں آخری آیاتیں کچھ جو ہے اس کا عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے جس نے پاک کر لیا، جس نے اپنے جسم اور اپنے روح کو گناہوں سے پاک کر لیا، اس کو کہتے ہیں اس نے تزکیہ کر لیا. اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. اسی بات کو اللہ پاک نے سورۃ الشمس میں 12 قسمیں اٹھا کے فرمایا. 12 قسمیں. حالانکہ اللہ پاک کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے بھائی؟ سب سے سچی ذات وہی ذات ہے جس کا نام بھی الحق ہے، سچ، ٹروتھ. اس سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. لیکن جب اللہ 12 قسمیں اٹھا رہے ہوں تو وجہ تو ہے نا. والشمس وضحاها، جتنی بھی یہ واو ہے نا سب قسمیاں ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. 12 قسمیں اٹھا کے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ارشاد فرماتے ہیں تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا، برباد ہو گیا. وقد خاب من دساها، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ رکھا. ہر آدم کے بیٹے سے خطا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا ارشاد ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. آدم کے سارے بیٹوں سے کمیاں ہو جائیں گی، ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں التوابون، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. تو میرے بھائیو سیکھنا اس میں یہ ہے کہ جب ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے فوراً اس کی جگہ پر توبہ کرنی ہے، فوراً اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. یہ بچے کچھ غلط دیکھتے ہیں نا فوراً ڈیلیٹ کرتے ہیں، ابا نے دیکھ لے، لاک لگاتے ہیں، لگا کے رکھتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم سے جب کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اس کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ توبہ ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم نے اس مخلوق کو پیدا اس طرح سے کیا ہے کہ یہ بھول جائے اور اگر اس سے خطا ہو جائے تو یہ ہم سے توبہ کرے. اگر یہ ایسا نہ کر سکتے تو ہم اس کو ختم کر دیتے، ایک ایسی مخلوق لے کے آتے جن سے کمیاں بھی ہوتی اور وہ ہم سے توبہ بھی کرتے. ورنہ تو وہ فرشتے اللہ نے پیدا کیے ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ جب یہ بھول جائے تو یہ ہماری طرف لوٹ کے آئے اور ہم اس کو اپنی توبہ سے نواز دیں. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور آگے تزکیہ کرنے کا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. وہ کیا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا تو نماز پڑھی. یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. گناہوں کو معاف کروانے کے لحاظ سے، انسان کا تزکیہ نفس کرنے کے لحاظ سے بہترین اور مؤثر ترین چیزیں، مؤثر ترین ذریعہ ہے 2 چیزیں. ذکر اسم ربی، قرآن پاک میں اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب. کیا فرمایا؟ میرے بندوں سے، اپنے بندوں کا متقین کی صفات یہاں بیان فرما رہے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب ان سے فحاشی کا کوئی کام، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا کوئی بھی جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، فوراً اپنے رب کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم، اپنے رب سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو تزکیہ کرنا ہے کیسے؟ فوراً توبہ کرنی، فوراً توبہ کرنی. یہ مومن کی شان ہے. منافق کو کوئی پرواہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے اور وہ ایسے کرتا ہے مکھی اڑ جاتی ہے، اس کو تو بس گناہ ایسے ہی ہے. لیکن مومن سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ ڈرتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے، گڑگڑاتا پھرتا ہے، پریشان ہی رہتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر پہاڑ گرنے لگا ہے. تو اس لحاظ سے تزکیہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فوراً توبہ کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ذکر و اذکار شروع کریں. ذکر و اذکار، اور ذکر و اذکار میں ایسی ایسی شاندار دعائیں ہیں، ایسی ایسی پیاری پیاری دعائیں ہیں. 1-2 کا میں ذکر کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے رب سے یہ کلمے کہہ کے معافی مانگے، یہ کلمے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر بعد میں سننا چاہیں تو آپ سن لیجئے گا.
اگر کوئی بندہ یہ الفاظ اپنے رب سے کہے استغفر اللہ العظیم، اللہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، لا الہ الا ہو، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی تو زندہ ہے، القیوم تو قائم بالذات ہے، واتوب الیہ، میں تو میرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، معاف کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ جنگ سے بھی بھاگا ہونا اتنا بڑا اس کا جرم ہو تو پھر بھی اللہ پاک اتنا بڑا جرم بھی اس دعا کی وجہ سے معاف کرنا۔ جنگ سے بھاگنا اکبر الکبائر میں سے ایک ہے، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ سے بھی سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ ہے اکبر الکبائر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتقوا سبع الموبقات، 7 برباد کر دینے والے گناہ ہیں، ان سے بچ کے رہنا، اور وہ برباد کر دینے والے میں سے ایک یہ ہے وہ تولی الزحف من الزحف، زحف سے اپنے آپ کو جنگ سے، جب جہاد ہو رہا ہو، قتال ہو رہا ہو، کوئی بزدلی دکھا کے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا بھی اگر کسی کا جرم ہو اور وہ اپنے رب سے یہ کلمات کہہ کے معافی مانگے، اللہ پاک اس کو اتنا بڑا بھی معاف فرما دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں عرض کروں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، نیک اعمال بھی لکھ رہے، برے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اور جو بھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو ہی تم بولتے ہو تمہارے لفظ سے، ووکل کارڈ سے پف ٹکرا کے ایک لفظ بنتا ہے، جب بھی تم تلفظ کرتے ہو الا لدیہ رقیب عتید، فوری طور پر ہمارے لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، وہ لکھنے والے فوراً لکھ لیتے ہیں، تو ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا نامہ اعمال کل قیامت والے دن وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازو لگائیں گے، اور وہ ایسے ترازو ہوں گے صرف اس چیز کا ویٹ نہیں کریں گے، وہ ویٹیج انسان کی نیت کا بھی کریں گے کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا، اس کی عقیدت کیسی تھی، اس کی محبت کیسی تھی، وہ اللہ کے میزان تکڑیاں اور ترازو جو ہیں ان نیتوں کو بھی تول لیں گے۔ اور اس دن جب اعمال ڈالے جائیں گے جن کے نامہ اعمال بھاری ہو جائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کے نیک اعمال ہلکے پڑ گئے اور برے اعمال ان کے بھاری پڑ گئے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، کڑا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان آیات کو پڑھ کے، وہ یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوری طور پر اس کی جگہ پر اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں، اس کنسپٹ کے ساتھ کہ میرے گناہ بھی تلنے ہیں اور میری نیکیاں بھی تلنی ہیں، اب گناہ تو ہو گیا ہے، اس کے مقابلے میں میں نے نیکیاں اتنی زیادہ کر لوں کہ جب وزن کو اٹھایا جائے تو میرا جو ہے وہ اعمال کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کی آخری حدیث جو لے کر آئے ہیں نا، اس کے اوپر انہوں نے یہ باب باندھا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت والے دن انصاف کے ترازو لگیں گے، اور اس کے نیچے حدیث کیا لے کر آئے ہیں؟ گلا صحیح ہوتا تو پھر میں آپ کو سناتا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتانی علی اللسانی، زبان پر پڑھنے کے لحاظ سے بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، جب میزان میں ان کو رکھا جائے گا ان کا بڑا وزن ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھنا شروع کر دیں، گناہ ہو جائے یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آخری بات ایک اور ورد بتاؤں، میں تو بہت سی باتیں ہیں مثالیں حدیث میں، کلمہ کا ورد کریں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پاک مجھے کوئی خاص وظیفہ دیجیے، اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا اللہ یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، کوئی خاص؟ اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے، یہی سب سے بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندے کے سجلات ہوں گے، بہت رجسٹرز ہوں گے اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے، اور اس کی نیکی کے پلڑے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، شاید اس نے ساتھ ساتھ ہی ضائع کر لی ہوگی۔ ہم اپنے برے اعمال سے اپنے اعمال کو ضائع بھی تو کر لیتے ہیں نا، ضائع ہو گیا ہوں گے، ایک نیکی اس کی ہوگی، اللہ پاک فرمائیں گے ایک پرچی لے کر آؤ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا دیا۔
تو وہ حیران ہوگا کہ ایک طرف اتنے زیادہ گناہوں کے رجسٹر ہیں، یہ ایک پرچی کیا کرے؟ اللہ پاک فرمائیں گے تم ڈالو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا اور زندگی بھر کے گناہوں کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اکیلا لا الہ الا اللہ باری ہوگی۔